الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، محترم بہنوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں رمضان المبارک اور اہم واقعات بیان کیے جائیں گے۔ رمضان المبارک جہاں رحمتوں برکتوں بھرا مہینہ ہے، وہیں تاریخ اسلام کے کئی اہم واقعات اس ماہ سے وابستہ ہیں۔ اسی طرح کئی اہم شخصیات کی پیدائش و وصال بھی اس ماہ میں ہوئے ہیں۔ چنانچہ رمضان میں ولادت 1 نمبر۔ 1 رمضان کو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ 27 رمضان المبارک کو حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت ہوئی۔ 11 رمضان کو حضرت مظہر جان جانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت ہوئی۔ اسی طرح 17 رمضان کو قائد اہل سنت، قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اور 26 رمضان کو امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری مدظ اللہ العالی کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اسی طرح اور بھی کئی قدیم و جدید بزرگوں کی ولادت رمضان میں ہوئی ہوگی، مگر میرے علم اور معلومات میں جو شخصیات تھیں صرف انہی کا میں نے یہاں ذکر کر دیا ہے، باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ رمضان اور وصال نمبر 2۔ وصال فاطمہ 3 رمضان مبارک۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال باکمال 3 رمضان 11 ہجری کو ہوا۔ آپ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی سب سے چھوٹی اور پیاری بیٹی ہیں۔ حضور کو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سب سے زیادہ پیار تھا، اور آپ نے اپنی بیٹی سے اس دور میں محبت کی کہ جس دور میں بیٹیوں کو معیوب سمجھا جاتا تھا۔ تو بیٹوں سے تو سبھی پیار کرتے ہیں، پر بیٹی سے محبت کرنا نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت ہے۔ جس طرح مسلمان مردوں کے لیے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی عملی زندگی نمونہ ہے، اسی طرح مسلمان بہن بیٹیوں کے لیے بی بی فاطمہ کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ آپ مقام عظیم کی حامل ہیں۔ آپ کے شوہر مولا کائنات شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ کے بچے حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ آپ بذات خود جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ آپ کی والدہ ام المومنین سارے مومنوں کی ماں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور آپ کے والد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کائنات میں خدا کے بعد سب سے بزرگ و محترم ہیں۔ ان سب عظیم نسبتوں سے ہم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظیم شان کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ وصال بو علی شاہ قلندر 9 رمضان 724 ہجری کو حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال باکمال ہوا۔ آپ کی ولادت پانی پت میں 602 ہجری کو ہوئی۔ آپ کا نام شرف الدین لقب بو علی قلندر ہے۔ آپ میں بچپن ہی سے قلندرانہ اوصاف تھے۔ آپ بہت بڑے عابد و زاہد تھے۔ عبادات و مجاہدات کے سبب آپ کی آنکھوں سے اللہ عز و جل نے پردے ہٹا دیے تھے، اور آپ باطنی راز کی باتیں بھی معلوم کر لیا کرتے تھے۔ آپ سے بہت زیادہ کرامت سرزد ہوئیں۔ آپ 122 سال تک امت مسلمہ کو فیضیاب کر کے وصال فرما گئے۔ وصال خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا 10 رمضان 10 نبوی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا وصال باکمال ہوا۔ آپ مکے کی مشہور و معروف تاجر عورت تھیں، کیونکہ باپ اور شوہر کے انتقال کے بعد آپ نے ان کا تمام کاروبار خود سنبھال لیا تھا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے متاثر ہو کر آپ سے شادی کر لی، اور اعلان نبوت کے بعد جب کہ اپنے اور بیگانے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خون کے پیاسے ہو گئے، تو ایسے حالات میں آپ اس دنیا میں سب سے پہلے
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئیں اور تن من دھن سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدد کی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان سے اتنا پیار تھا کہ جب تک آپ زندہ رہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری شادی نہ کی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ساری اولاد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہے۔ وصال عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ 17 رمضان 58 ہجری کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی واحد کنواری بیوی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال با کمال ہوا۔ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں۔ کیا شان ہے کہ باپ صدیق ہے یعنی بہت زیادہ سچا، اور بیٹی صدیقہ ہے یعنی بہت زیادہ سچی۔ 9 سال کی عمر میں آپ کا نکاح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی کے بعد سے لے کر سب سے زیادہ وقت امہات المومنین میں آپ ہی کو دیا، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بستر پر ہوا، اور رہتی دنیا تک قائم گنبد خضرا یعنی مزار رسول یہ بھی حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر قائم ہے۔ شہادت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 21 رمضان 40 ہجری کو امام المشارق والمغارب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدبخت ابن ملجم نے جامع مسجد کوفہ میں شہید کر دیا۔ آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے داماد، بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر اور حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے والد گرامی ہیں۔ آپ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں اور خلیفہ چہارم بھی ہیں۔ آپ کی ولادت کعبے میں اور شہادت مسجد میں ہوئی۔ آپ کو حضرت ابو طالب کی تنگ دستی کی وجہ سے بچپن ہی سے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی رفاقت نصیب ہو گئی۔ آپ بچوں میں سب سے پہلے حضور پر اسلام لائے۔ رمضان اور اہم تاریخی واقعات 3 نمبر۔ فتح مکہ۔ 10 رمضان مبارک 8 ہجری کو حضور صلی اللہ تعالی وسلم 10,000 صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ساتھ مکۃ المکرمہ پہنچے اور بغیر کسی جنگ و جدل کے بآسانی مکے کو فتح کر لیا۔ بعد فتح مکہ آپ نے تمام اہل مکہ کو معاف کر دیا اور پھر خانہ کعبہ میں داخل ہو کر بتوں کو توڑ پھوڑ کر کعبے کو بتوں سے پاک صاف کر دیا، اور کفر مغلوب ہو گیا اور دنیا بھر میں اسلام کو غلبہ عطا ہو گیا۔ ہر سال 10 رمضان کو یوم فتح مکہ منایا جاتا ہے۔ جنگ بدر۔ 17 رمضان 2 ہجری کو بروز جمعہ کفر و اسلام کا سب سے پہلا معرکہ بدر رونما ہوا، جس میں 313 روزے دار صحابہ کرام تھے جو کہ معمولی اسلحہ رکھتے تھے، اور دوسری طرف کفار کا اسلحے سے لیس 1000 کا لشکر موجود تھا، لیکن ان 313 بے سر و سامان لشکر نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زیر سایہ اللہ عز و جل کی مدد سے اسلحے سے لیس 1000 کے لشکر کو شکست فاش دی۔ یوں ہر سال 17 رمضان کو یوم بدر منایا جاتا ہے۔ نزول قرآن۔ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں خصوصاً 27 رمضان کو اللہ عز و جل کا آخری کلام قرآن پاک لوح محفوظ سے سارا کا سارا آسمان دنیا پر نازل ہوا، پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے حالات و واقعات کے تحت 23 سال میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے قلب پر نازل ہوا۔ ہر سال رمضان کی 27 تاریخ کو ختم قرآن ہوتا ہے اور اسی دن یوم نزول قرآن منایا جاتا ہے۔ آخر میں رب تعالی سے دعا ہے کہ ان سب باتوں کو یاد رکھ کر ان پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔